بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص جسے میں اور آپ جھوٹا کہیں، لیکن ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو جھوٹا بنا دے، اپنے خلاف ہی ایسے بیان داغ دے جو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ آج ہم اس جھوٹے کو آپ کو دکھانے والے ہیں جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ دیکھیے انجینئر مرزا جو اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں، میں ایک آسان کیا جملہ کہتے بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ جب ہم کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، اس میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی نے صحابی کا انکار کیا، بالخصوص نام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا تو وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ حالانکہ آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ خود کہے گا کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا وہ کافر ہوگا۔ اب یہ کس طرح کے فتوے دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ بن گیا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی صحابی کو وہ کافر کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں گے۔ تو یہاں واضح طور پر یہ بندہ قرآن کا منکر بن رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کی بات سننا، اس پر یقین کرنا خطرناک ہے، جو قرآن کا منکر ہو اور قرآن کو اس طرح سمجھتا ہے۔ دیکھیں آپ کس طرح کی یہ باتیں ہیں، اپنے آپ کو کس سیدنا طرح ابو بکر یہ صدیق رضی جھوٹا اللہ کرتا ہے۔ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر ہے۔ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور اس نے پہلے کیا کہا کہ جب ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ اب ابو بکر ولی اللہ ہے، ابو بکر صحابی۔ اتنی جہالت آپ نے شاید کسی میں نہ دیکھی ہو۔ جب ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو پہلے اسے اسلام میں داخل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اسے سارے احکام بتاتے ہیں، قرآن کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں۔ تو یہ کس طرح کی جہالت پھیلا رہا ہے، اپنے آپ کو کافر کر رہا ہے۔ تو ایسا جاہل آدمی جو قرآن حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو کافر ٹھہرا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، ہم نہیں کر رہے بلکہ خود اپنے آپ کو جھوٹا بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا۔ دیکھیں 735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کو پوچھے تو ابو بکر نے زمانہ پایا، تو عمر نے بھی زمانہ پایا، اور آپ یہ میں آپ کو بتا دیکھیں یہ کس کے بارے میں کہا ہے، ابراہیم نخعی کے بارے میں کس طرح کی رف لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ تو انو کوئی پوچھے تو اسی عمر دن زمانہ پایا، کس طرح کی، یعنی اب آگے دیکھیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا گیا کتنے بڑے محبت ان کی اہل بیت کی ان کے ہاں محبت تھی، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے بغض رکھتے تھے۔ یہ ذرا آپ سن لیں۔ کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ ابراہیم نخعی جو ہے وہ تابعی، ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل، 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہو گئے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔
امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. دیکھیں اب ان کیسی کا تعریف کر رہا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا، حالانکہ اللہ معاف کر دیتا. جی دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح پہلے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو بڑے عاشق اہل بیت تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو اس طرح جھوٹا کرتے ہیں، علماء کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، تابعین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. بعد میں جو بتایا جاتا ہے اس طرح یہ جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں. آگے دیکھیں مزید کس طرح اپنے آپ کو یہ جھوٹا بنا رہا ہے. کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، دیکھیں اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کاٹتے ہیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. وہ جی دو امام کرتے رہے، دو نہیں کرتے. اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں؟ جی وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ. جی اس نے کیا بات کی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ ان کی ایک ہی کتاب ہے، روح عرض میں ایک ہی کتاب ہے. اب وہ کیا ہے جی؟ موطا امام مالک، اس میں تو رفع الیدین والی حدیث ہے، اور آگے المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں کہے گا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے. اس کے بعد آپ ضرور غور سے سنیے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. امام سند مالک ثابت، رحمہ ہاں جی، اس کی سند ثابت نہیں ہے. اور اب دیکھیے گا کہ اہم ترین کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اور وہ صحیح سند سے ثابت بھی ہے. جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. اب جیسے فقہ کی حنفیوں بنیادی کی ہے کتاب نا ہو گئی. شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. جی پہلے آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا کہ وہ ثابت نہیں ہے، اب کہتا ہے کہ بنیادی کتاب ہے مالکیوں کی. اور وہ کس طرح کی، یہ بھی ذرا آپ سن اس لیجئے. کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہیں. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی. سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی جناب، آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہے. یعنی اپنا جھوٹ، اپنی جہالت کسی اور پر تھوپ دینا. اچھا اب آگے سنیے، ہم اس کے پورے کلپ دکھا رہے ہیں. اب بہانے ختم ہو گئے، پرانے بہانے تھے مرزا اینڈ کمپنی کے. جناب آدھے کلپ کاٹتے، پوری باتیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی. المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جی دوستو، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے المدونۃ الکبریٰ اب کتاب ثابت بھی ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ موطا سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور امام مالک سے ڈائریکٹ ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ نے جواب دیے. اس لیے موطا میں کہہ رہا ہے کہ موطا میں ہاتھ باندھنا ہے اور المدونۃ الکبریٰ میں ہاتھ چھوڑنا ہے. تو ہاتھ چھوڑنے والی روایت زیادہ ثابت اور یہ مضبوط ہوگی. جناب اسی کتاب میں المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، 169 صفحے پر رفع الیدین کے چیپٹر میں. تو آپ فرماتے ہیں میں پہلا رفع الیدین جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی رفع الیدین نہیں جانتا. اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی رفع الیدین نہیں جانتا. آپ اتنا اس سے انکاری ہیں، حالانکہ کتاب لکھا ہے اس کا. یعنی آپ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یا آپ اس پر اس کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ اور کوئی رفع الیدین نہیں ہے نماز میں. اس نے پہلے کیا کہا تھا جناب؟ بلی کی دم کی مثال دی، اور کس انداز سے بات کی جناب
امام مالک کی ایک ہی کتاب ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، تو موطا کے علاوہ جو ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور المدونۃ الکبریٰ جو کتاب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب ثابت بھی ہو گئی اور یہ بنیادی کتاب بھی ہو گئی۔ تو اسی المدونۃ الکبریٰ میں یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں اس رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ امام مالک رفع الیدین کے انکاری تھے، اور اس نے اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر دیا۔ جی آگے بھی اس کے جھوٹ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں جی مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے، حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے، اس کو 1 اجر ملے گا۔ کڈی کہانی کرائی ہے، یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حق پہ مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یعنی کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کا ریسرچ پیپر دکھاتا ہوں جس میں اس نے یہ زیادہ سے زیادہ لکھا یہ ہے حضرت معاویہ کو اور جتھا اور پارٹی بنا کے اس نے یہ لکھا ہے کہ جناب اس کا ریسرچ پیپر ہے ناسبیت یزیدیت، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجر ملے گا جو ان کے مخالف تھیں، اور امیر معاویہ کو بھی جو ہے وہ اجر ملے گا جو ان کے مخالف تھے۔ اب ذرا اس کو دوبارہ دیکھیں۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے، اس کو 1 اجر ملے گا۔ کڈی کہانی کرائی ہے، یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حق پہ مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی 5ویں کلہ بازی دیکھی کہ کس انداز سے اس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، ان کے مخالف تھے، انہیں کیا اجر ملے گا۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کا دیا ہے اس نے ٹائٹل۔ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب دیکھنا آگے کیا کہتا ہے، یہاں کہا تھا حاکم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مخالفین کے لیے نہیں۔ آگے لکھتا ہے نوٹ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ کہتے ہیں مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا ریسرچ پیپر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہیں کلا بازیاں، اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنے آپ کو اس نے جھوٹا کیا ہے، اور ہم نے آپ کو واضح طور پہ اس کو یہ باتیں ساری دکھائیں اور بتائیں۔ آپ آگے دیکھیے کہ کس طرح کی آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، اعرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے۔ وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کے اقوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، جی دیکھیں، جعلی کتاب، جعلی روایت دور کی کتاب سے، حالانکہ اس روایت کو 32,002 نمبر روایت ہے، اس کو امام
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر حافظ ابن کثیر سے صحیح کہتے ہیں، اور یہ کہتا ہے جعلی روایت یعنی موضوع، اعوذ باللہ من، کتنا بڑا جاہل ہے۔ اور وہ کہتا ہے دور کی کتاب، اب یہ کہہ رہا ہے جناب وہ تو بنیادی کتاب ہے، اہم کتاب ہے، وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہیں، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کے جو رائٹر ہیں وہ تو امام بخاری امام مسلم کے استاد رہے ہیں، تو کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے۔ جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے وہ ہے مسند احمد المصنف ابن ابی شیبہ، شیبہ، واہ جس میں جی واہ۔ 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے متون ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے، 235 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، 38 پہلے کہتا تھا دور کی کتاب، اب کیا کہہ رہا ہے سب سے بڑی اہم کتاب، مصنف مسند احمد سے بھی بڑی کتاب، امام بخاری امام مسلم کے استاد، اب دور کی کہاں رہی جناب؟ ہزار احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں۔ عام آدمی امام نہیں ابن ابی شیبہ المتوفی پہلے بہت دور 235 تھے، ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے امام مسلم کے لیے۔ جی دوستو یہ ہے اس کی ذلت و رسوائی کہ کس طرح اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، دور کی کتاب اور جعلی روایات، اور آگے ابتدائی کتاب ہے، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور جس کو جعلی کہہ رہا ہے اس کو امام ابن حجر عظیم محدث صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اپنی جہالت کیسے پھیرا ہے، کیونکہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا تو یہ عوام کو ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ استاد ہے امام ابن ابی شیبہ۔ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے مثال کاٹ کے لایا گیا، اس کا ہاں یہ بھی ذرا اس کی دیکھیے، روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا کہ نا جی نا 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 نا۔ کوئی سر کاٹ کے یا یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے۔ اس سے پہلے کبھی حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے جی پہلی دفعہ اگر کسی حکمران کے سامنے سر کاٹ کے رکھا گیا ہے وہ معاویہ کے سامنے، اب دیکھیں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے۔ ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دوں، کیونکہ زبیر جی زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جنگ جمل میں سر کاٹ کے رکھ دیا گیا، حالانکہ جنگ جمل پہلے ہوئی ہے اور جنگ صفین جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی ہے، تو یہ پہلے ہوئے، تو حضرت زبیر پہلے شہید ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر کاٹ کے لایا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ تو بعد میں ہوئی، جنگ صفین۔ اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کیا اس نے، آگے دیکھیں۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے، کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی، یعنی اس کو چھوکرا کہا تو کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور یہ اب نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہے گا اور پھر اس کا دفاع بھی کرے گا، اور ہمیں برا بلا کہے گا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو چھوکرا کہا گیا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کہہ رہی یہ بازاری زبان ہے، بازاری لینگویج ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ ذرا سنیے کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یہ کسی یہودی نے نہیں کہا، یہ یعنی کہ کسی کتاب میں موجود نہیں، یہ گستاخی اس نے خود گھڑی ہے، بنائی ہے، اور اس کا آگے دفاع کر رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بازاری زبان ہے، اب کہتا ہے یہ چھوکرا کہنا کوئی بری بات نہیں ہے،
भाई तेरे बारे में कहे तो बाजारी ज़बान है और तू नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहे तो यंग बॉय को कहते हैं। ज़रा देखिए, आप खुद समाअत फरमाएं कि अपने आप को एक मेरा कैसे क्लिप छोटा। काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ अच्छा के देखा जी देखें, दोस्तों, ये कहते हैं ये जो कोई नेगेटिव वर्ड है। भाई तुझे छोकरा कहा, तू कहता है ये बाजारी ज़बान है, अब कहता है ये नेगेटिव वर्ड है। अल्लाह मान वाला फीद। छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला वो बेइज्जत। जी दोस्तों, कौन बेइज्जत हो रहा है आप देखें, ये शख्स बेइज्जत हो रहा है, जलील और रुसवा हो रहा है कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में छोकरे के अल्फाज इस्तेमाल करने को ये कह रहा है कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद इसको जब छोकरा कहा गया तो किस तरह इसने जो है वो रिएक्ट किया, अब आप खुद देख लें। और बाद में बार बार इसी चीज़ को उठाते, जनाब यहूदी तो बड़ी बड़ी तौहीन करते थे, आप अलैहिस्सलाम को मजनून कहते थे, तो जनाब मजनून कहते थे, तो उसका अब दिफा कर रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि छोकरा कहने में कोई हर्ज नहीं है, और वह ये कह रहा है कि आप अलैहिस्सलाम की बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करते थे। यानी तू मान चुका है कि गुस्ताखी है, और वो गुस्ताखी जो उन्होंने नहीं की तूने घड़ी है, तू उनकी तरफ जो है वो मंसूब कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाए, ना ये कि एक दाढ़ी पगड़ी पहन के लोगों को सिखाने वाला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह नई नई गुस्ताखियाँ ढूंढे, नऊज़ बिल्लाह, बल्कि गढ़े अपनी तरफ से बनाए। तो ऐसे लोग क्या किस तरह आपको तबलीग करेंगे। आगे देखिए इमाम बुखारी सही पर कैसे बुखारी में झूठ हदीस बोलते हैं। आती है, और इमाम बुखारी के कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी ने कोई दो हाँ जी, नंबरी नहीं की है, ये हदीस बा- छुपा भी सकते थे। दूसरी मिसाल सही हाँ, बुखारी इमाम बुखारी पर किताब तफसीर कुर्बान जाऊं, कोई उन्होंने हदीस नहीं छुपाई। अब आगे देखिए कि वो कहता है कि इमाम बुखारी हदीसें छुपाते थे। जरा ये सब कुछ आपके सामने है। में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन कंट्रोल हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। जी, क्या बताया कि इमाम बुखारी कंट्रोल से हदीस लाए, हदीसें छुप तो नहीं सकती। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, वो हदीस ले आए। मतलब क्या जाहिर कर दिया कि इमाम बुखारी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हदीसें छुपाते थे। पहले कहा नहीं छुपाते थे, अब कहा छुपाते थे। अपने आप को जलील और रुसवा इसने किस तरह किया, कितना बड़ा झूठा आपके सामने है। हम इस ही की वीडियोस से आपको दिखा रहे हैं, और जुमले भी पूरे हैं। ये बहाना बनाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह में अगर आप कहें कि नमाज के करीब न जाओ, व अंतुम सुकरा न पढ़े कि तुम जिस हालत नशे की हालत में, भाई अगर कोई आधी बात करेगा तो वो गलत करेगा। आपको जो हम दिखा रहे हैं, आपकी बातें दिखा रहे हैं, वो मुकम्मल बातें हैं। एक तरफ कहता है कि इमाम बुखारी हदीसें नहीं छुपाते थे, अब कहते हैं इमाम बुखारी हदीसें छुपा रहे थे। इमाम बुखारी पर तूने इल्ज़ाम लगा दिया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा यानी एक फ्रॉडिया है। तो ड्रामा सीरियल भी डब देखें करके जी, दिया अर्तगल के नाम से हमारे पीटीवी वालों ने। मैं तो वैसे बड़ा हैरान हुई, जुर्रत की किस तरह इन्होंने, हाँ जी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में तो इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी है। यानी ये अब यहाँ तारीख बयान कर रहा है कि इर्तगल गाजी ड्रामा पाकिस्तान में किस तरह चला, पूरी दुनिया में तो बड़ी सख्ती से मना है। अब यहाँ तारीफ कर, अब आगे देखें इसी के खिलाफ कैसे बात कर रहा है। हुकूमत खत्म होने तक इंशाल्लाह आप जो है ना, जिनको कहते हैं ना, आरे लगे रहोगे तुसी। तो आप बस अब कोई प्रॉब्लम हो तो कोई मसला नहीं, आप अर्तुगरुल ड्रामा देखें, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये बना दिया हुआ है। सवाल है, इसमें भी इसने जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं है। आगे देखें अपने आप पर कैसे लानत भेजता है। रफ़ाइदैन सुन्नत है या फर्ज? तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि जो बगैर रफ़ाइदैन के पढ़ी है वो माफ है या नहीं है? हम ये कहेंगे कि जो बंदा जानबूझ के सुन्नत को छोड़ता है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, उनमें से एक शख्स वो भी है जो जानबूझ के मेरी सुन्नत को छोड़े। चलो एलो, यानी जो रफ़ इद्दीन नहीं करता, नऊज़ बिल्लाह कहता है कि उस पर लानत है। हालांकि ये मनसूख हो चुका है, हमारी तहकीक है। और इमाम मालिक नहीं करते थे, सहाबा नहीं करते थे। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है 257 नंबर हदीस के नीचे। तो खैर अब आगे देखें अपने आप को जलील कैसे करता है, और इसी हदीस की जद में आके किस तरह झूठ बोलता है। जी दोस्तों, अब आप देखिए। अली भाई, अगला सवाल है कि आपने कई मरतबा ये हदीस बयान की है कि 6 लोगों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिनमें से एक मेरी सुन्नत को तर्क कर देने वाला भी है। चुनाचे इस दिन में जो लोग फर्ज नमाज से जुड़ी हुई 12 सुन्नत मौक़दा छोड़ देते हैं, क्या वो लोग लानत के मुस्तहिक नहीं करार पाएंगे? वजाहत फरमा दें।
اور نمبر 3 وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا۔ اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکھتے ہیں قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا۔ یہ ہے فضیلت۔ وعید بتائیں کدھر ہے؟ یہ اسی طریقے سے جی وعید بتائیں کدھر ہے، وعید بتائیں کدھر۔ دوستو اس سے پوچھیں کہ رفع دین نہ کرنے کی وعید بتائیں کدھر ہے۔ جھوٹے انسان، تو نے پہلے اس روایت کو پڑھ کے محدثین، فقہا اور صحابہ کے بارے میں اس طرح اشارہ دیا کہ ان پر لعنت جو رفع دین نہیں کرتے۔ وعید بتاؤ، جھوٹے انسان بتاؤ وعید کہاں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی اتنا گناہ ہے، بتاؤ۔ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، پوری دنیا سے اگر یہ چھان بھی مارے سے کوئی روایت نہیں ملے گی، بلکہ آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے۔ 968 نمبر حدیث مسلم میں آپ علیہ السلام فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، چنچل گھوڑوں کی طرح یہ پوچھو لا رہے ہو، سکون سے نماز پڑھو۔ 1184 نمبر روایت ہے نسائی میں۔ 270 نمبر روایت ہے ترمذی میں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آؤ میں نبی علیہ السلام کی نماز تمہیں سکھاتا ہوں، تو آپ نے پہلی مرتبہ رفع دین کے بعد میں نہیں کیا، اور اسی کے نیچے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ عمل اور یہ کہنا، یہ فتویٰ دینا یہ اکثر اہل علم صحابہ کا اور تابعین کا عمل تھا۔ تو مرزا صاحب بتاؤ کہاں ہے وہی جو تم کہہ رہے ہو؟ پہلے تم نے روایت یہی پیش کی کہ جناب جو سنت پر عمل نہیں کرتا اس پر یہ لعنت ہے، بتاؤ وعید کہاں ہے؟ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر دیا؟ آگے دیکھیے اس کے مزید جھوٹ۔ اب کوئی کلیشے آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے۔ او تو گل دا جواب دے، کہانی نہ کرا، تیرے کو دعائے قنوت سنو، تیرے کو سنیے دعائے قنوت، تو بھی غلط پڑے گا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک کا دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تے تو جڑا کہنا ججا کو سنو فلانے، تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، تیرے بزرگوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے، دعائے قنوت تو تینوں بھی کو نہیں آندی۔ علی بھائی جی دوستو دیکھا کتنا بدتمیز بد اخلاق ہے، تونوں بھی نہیں ہوندی، تھوڑے بزرگوں بھی نہیں ہوندی، انہوں نے تو وہ فقہ حنفی میں دوسری دعائے قنوت۔ یہ دیکھیں، یہ ہے بہار شریعت کتاب، اس میں پوری اس کی وضاحت موجود ہے کہ دعائے قنوت آپ نے کون سی پڑھنی ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر اس کا 655، 54 اور 55 میں پوری اس کی وضاحت ہے، اور بتایا گیا کہ ساری دعائیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے 29708، عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے۔ اسی طرح اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1425، اور اس نے کہا کہ بزرگوں کی پتہ نہیں، حالانکہ اس جو روایت ہے یہ امام ابو داؤد نے ایک حنفی عالم احمد بن جواز سے یہ حدیث سنی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، ترمذی شریف میں حدیث ہے 3566، اور اس 1427 بھی ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اسی طرح مختلف دعائیں ہیں دعائے قنوت کے بارے میں۔ تو یہ اس نے اپنا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی پوری وضاحت لکھی ہے، کہتے ہیں ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا۔ آگے دیکھیے اس کے مزید جھوٹ۔ اگلا سوال ہے، علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا قنوت وتر کی دعا نہیں ہے۔ جی دوستو آپ نے یہ اشارتاً، اس نے کہا یہ اشارتاً کی، یہ اشارتاً تھی یا شرارتاً تھی؟ یہ اشارتاً تو کوئی نہیں تھی، اس نے تو بہت گندی زبان استعمال کی تھی، ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا، انہوں نے فقہ حنفی میں وہ لکھی ہے، یہ کہتے ہیں اشارتاً کی ہے، یعنی سامنے بیٹھنے والے بھی بدو اور جھوٹے انسان۔ یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں، اس میں زیادہ تر دعوے ہی ہیں، یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر۔ وہ بھی پڑھیں، آپ دونوں پڑھ لیں۔ دیکھیں اب کہتا وہ بھی پڑھیں، دونوں پڑھ لیں، پہلے کہتا تو یہ ہے ہی نہیں۔ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، کس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ پرائمری دعا یہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے قنوت وتر کو بھی قنوت نازلہ کے طور پہ یوز کیا ہے۔ کیا ہے دیکھا،
क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद अपने शागिर्दों को यही सिखाते थे। तो पहले कहा था इनको पता ही नहीं है, हालांकि जो रिवायत ये पेश कर रहा है अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत 14-25 अबू दाऊद में, उसके रावी जो मेन रावी हैं इमाम अबू दाऊद को सिखाने वाले बताने वाले वो हनफी अहमद बिन जवास हनफी। तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने वाला कभी भी दीन की खिदमत करने वाला नहीं होता, सिर्फ फसाद और शर्फ पैदा करने वाला होता है। अब आगे देखिए। यानी वितर के अंदर नबी इस्लाम से तो साबित नहीं, लेकिन चूंकि सहाबा से साबित है तो सहाबा ही दीन में हुज्जत है, अहले बैत ही हुज्जत है, क्योंकि उनका उस्ताद कौन था? नबी इस्लाम। उन्होंने अपनी जाती कोई बात भी। जी दोस्तों देखा आपने, सहाबा हुज्जत है तो सहाबा ने सिखाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी ने सिखाया, तो वो जाहिर है हुजूर से सीखा होगा। बहरहाल अदान हो रही है, आपको मालूम हुआ कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार फ्रॉडिया शख्स है जो किस तरह दीन पर झूठ बोलता है। अल्लाह ताला आपको इसके शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।